ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کی بریک پہ جانے سے پہلے پروفیسر معصوم یاسین زئی صاحب نے کہا کہ ہمیں ٹالرنس کی ضرورت ہے, ایجوکیشن پہ ایمفیسس ہونا چاہیے اور ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. میں آپ سب سے پوچھوں گا کہ ہماری ریاست تعلیم پہ اتنا ہی خرچ کر رہی ہے جتنا سیکیورٹی پہ کر رہی ہے, اور اگر نہیں کر رہی تو آج کا نوجوان پاکستان کا جو فیوچر دیکھ رہا ہے اس کے لیے کیا ریکمینڈ کرے گا؟ کیا سوچ ہے آپ لوگوں کی؟ ایجوکیشن پہ ایمفیسس ہونا چاہیے یا سیکیورٹی پہ ہونا چاہیے؟ اسٹوڈنٹس کو جو ہے بیسک جو ریسورسز ہیں وہ مہیا نہیں ہیں. کئی انسٹیٹیوٹس میں, کئی اسکولز میں, کالجز میں ایون کہ بیٹھنے کے لیے پراپر جگہ نہیں ہے, بکس وہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں. اس وقت جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے وہ گڈ گورننس کی ہو یا ایجوکیشن کے اوپر ایکسپینڈیچر کی ہو یا سیکیورٹی کے پرابلمز ہو, ان تمام کا تعلق بنیادی طور پر ڈرائیور سے ہے. اگر وہ ہم بہتر لائیں تو اس کے نتیجے کے اندر آپ ہے ڈرائیور, آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس کیا سلوشنز ہیں؟ مسائل کی لسٹ تو ہم گنوا سکتے ہیں سارے بیٹھ کے یہاں پہ, سلوشنز کیا ہیں آپ کے پاس؟ سلوشن تعلیمی کا اگر مسئلہ لے لیں, اگر ہم چاہتے ہیں تعلیم پہ حکومت کو اپنی پرائرٹائز کرنا چاہیے, زیادہ بجٹ ایلوکیٹ کرنا چاہیے, آپ بحیثیت اسٹوڈنٹ حکومت کو کیسے پرسویٹ کر سکتے ہیں, پالیسی میکنگ میں انپٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات جو ایجوکیشن کے حوالے سے کی جا سکتی ہے وہ بنیادی طور پر ان افراد کی تعیناتی ہے کہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے خود ایجوکیٹڈ ہوں. وہ لوگ کہ جو ایک سسٹم ہی ڈیولپ نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے میٹرک کے امتحانات ہی صحیح طرح نہیں منعقد ہو سکتے, وہ آخر کیوں کر یہ ایجوکیشن کا سسٹم بہتر کریں گے؟ ہم لوگ اس عادت میں ہیں کہ ہم نے کرٹیسائز کرنا ہے, سلوشنز شاید ریکمینڈ کرنے کی ہمارے پاس ابھی صلاحیت نہیں ہے, یا جو ہمیں تعلیم دی جاتی ہے وہ فیکلٹیز ہم نے ڈیولپ نہیں کی. ہم پاکستان کی ریاست میں یہ بیلنس کیسے لا سکتے ہیں کہ اسے سیکیورٹی اسٹیٹ کی بجائے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں, جو کہ شاید قائد اعظم کا بھی خواب تھا؟ بہت بڑا پوٹینشل اس ملک میں جو موجود ہے وہ اس کا یہ یوتھ ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ ایک خزانہ ہے پوری دنیا میں. اگر آپ دیکھ لیں آپ کو بہت کم ایسے ممالک نظر آئیں گے جہاں کا یوتھ جو ہے اس کی 40% ہوتی ہے, اس کی آبادی کا 40% ہوتا ہے. آپ نے جو بات کہی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. آپ نے اگر کسی قوم کو بنانا ہے تو وہ قوم جو ہے اس کو آپ سیکیورٹی سٹیٹ بنا کر یا آپ اس کو ویپن سے لاد کے اس قوم کو نہیں بنا سکتے. آج کل وہ دور گیا جہاں پہ لوگ صرف ریسورسز کی بات کرتے تھے. آج کا جو دور ہے وہ تو نالج کا دور ہے. نالج اکانومی ہی چلتی ہے, نالج اکانومی کاؤنٹ ہوتی ہے. اگر آپ نے اس ملک کو بنانا ہے تو آپ آج جو یہ خزانہ آپ کے پاس ہے, یہ جو 40% آپ کے پاس یوتھ ہے, آپ جو 17 سے لے کر 22 سال تک کی عمر کے آپ کے جو بچے ہیں, ان کو آپ ایکسس دے دیں انٹو ہائر ایجوکیشن, آپ انویسٹ کر لیں انٹو دی ایجوکیشن. اور ابھی شاید صرف 3% ہماری یوتھ پاپولیشن کو ایکسس ہے ہائر ایجوکیشن کو, صرف 3%. 5% سے کم ہے ابھی اگر آپ اوورال پورے پاکستان کا دیکھ لیں. لیکن پھر اس میں اس طرح ہے کہ جیسے بلوچستان ہے اس میں تو 0.5% سے بھی کم ہے. تو آپ نے اگر اس ملک کو بنانا ہے, اس کی جو یوتھ ہے اس کو آپ ایکسس دے دیں انٹو ہائر ایجوکیشن, اینڈ ان لیس دین 10 years ٹائم یہ آپ کا ہیومن ریسورس ہوگا جو کہ نہ صرف یہ کہ اس ملک کے لیے کارآمد ہوگا بلکہ دنیا میں بھی یہ ایک ایسا رول کرے گا. لیکن ابھی ایسا ہوا نہیں, شاید یہ ریئلائزیشن ابھی آئی نہیں, ابھی شاید اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو رہی ہے. صرف پاکستان کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کس نے بنایا ہے؟ کیوں پاکستان ایک سیکیورٹی ریاست بن کے رہ گئی ہے؟ خود اس کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کا نام دے دیا ہے. جو ہمارے خود کش حملہ آور ہے یا یہ ساری چیزیں, یہ ہمارے ملک کی برانڈنگ ہے. جو بھی پراسپرنگ کنٹریز ہیں وہ اپنے ملک کا جو ایک امیج دیتے ہیں وہ کبھی بھی اتنا انتہا پسند نہیں دیتے. اگر ہم اپنے میڈیا پہ کہیں بھی دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے, کبھی بھی کوئی پازیٹیو میسج کسی نے ڈیلیور ہی نہیں کیا. ہم خود اپنے جو چھپے ہوئے بھی پہلو ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں. میرے خیال سے یہاں پہ صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے ملک کی برانڈنگ ہو چکی ہے ایک شدت پسند ملک کی حیثیت سے, اس کو چینج کیا جائے. ہمارے پاس سب کچھ ہے, یہ ایکٹیو یوتھ, ریسورسز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ وی ہیو. جسٹ جو ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہاں پہ فالٹ ہے. ان کو چاہیے کہ ہماری برانڈنگ ٹھیک کریں. دیر از نو ایشو, نو مور. مشتاق, آپ کے خیال میں پاکستان ایک سیکیورٹی ریاست کیوں بن گیا ہے؟ لیک آف ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن پہ جو ہے فوکس نہ ہونے کی وجہ سے, جو الٹریسی ہے اس کی وجہ سے ہم جو ہے لوگوں کے مائنڈ کو جو ہے نا مینیپولیٹ کر رہے ہیں, یا جو ٹیررسٹ ہیں وہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے ٹیررزم کی لائن پہ لا رہے ہیں. اگر ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے, اور نہ صرف نیچرل سائنس بلکہ سوشل سائنس کو بھی, کیونکہ ہمارے جو
سالوشن ہے وہ جو پولیٹیکل اور سوشل جو سالوشن ہے وہ سوشل سائنس سے ہے. اگر ریسرچ جا کے پالیسی سوشل پولیٹیکل اویئرنیس کے خیال میں پاکستان سیکیورٹی ریاست کیوں بن کے رہ گیا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے ایجوکیشن لیول پہ سیکیور ہونے کی ضرورت ہے. وی آر ناٹ سیکیور ایٹ آل. جب ہم ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے, ہمیں کسی بھی چیز کی, بینگ اے اسٹوڈنٹ آئی ایم ناٹ ویل اویئر آف مینی تھنگس. میں اس لیول پہ ہوں, ایم ایس سی سائیکالوجی, میں ماسٹرس کی اسٹوڈنٹ ہوں, بٹ اسٹل آئی ایم ناٹ ویل اویئر آف مینی تھنگس. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ مائی کنٹری ایون, بیکاز کہ ہمیں ہمارا کانٹینٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہے. اب نہ ہمیں وہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. ہم لوگ, میں سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے آج تک کسی بھی پاکستانی یا ان کو وہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ہمیں اپنی ایگزامپلس نہیں پڑھتے, ہم لوگ باہر کی ایگزامپلس پڑھتے ہیں ہر چیز. تو اس وجہ سے ہمیں فیکلٹی میں کوئی سوشل سائنسز سے اگر ہمارے پاس بیٹھا ہو کوئی ٹیچرز, پروفیسرز سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ سے, انڈیا کے ساتھ جو 1947 کے بعد سے ایک ہسٹوریکل بیگیج ہم لے کے چل رہے ہیں, جنگیں بھی ان کے ساتھ لڑیں, اور ابھی بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے مائنڈ سیٹ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک اینیمی آئیڈینٹیفائی کر کے ساری ریسورسز اس سائڈ پر ڈائیورٹ کیے. اپرچونیٹیز ہم لوگ کیوں نہیں ایکسپلور کرتے؟ اینیمی برانڈنگ پہ ہم لوگ کیوں چلتے ہیں؟ پہلے جو انٹرنل ہمارے صورتحال ہے کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل ایولیوشن ہوئی ہے, اور یہ جو بار بار ہمارے ہاں جو ملٹری کی انٹرونشن ہوئی ہے, آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو سول حکمرانی بہت کم رہی ہے اور ملٹری کی زیادہ رہی ہے. تو ملٹری کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے, ایک اپنا اپروچ ہے, وہ سیاست بھی ملٹری کے سٹائل سے چلاتی ہے. ملٹری سیکیورٹی سینٹرک ہوتی ہے, اور اسی طرح پاکستان کی جو سیاست ہے وہ بھی کافی حد تک, پاکستان کی فورن پالیسی ہے وہ بھی کافی حد تک وہ سیکیورٹی سینٹرک ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ افغانستان میں جو ہمارے کازز ہیں, یا انڈیا کے اگینسٹ جو ہمارے کازز ہیں یا انٹرسٹ ہیں ہمارے, تو وہ سیکیورٹی سینٹرک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, پڑھا بھی ہوگا کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری جو سیکیورٹی سے ہٹ کے پولیٹیکل اسپیکٹرم پہ ہماری جو سیاست بھی اور ہماری فورن پالیسی بھی وہ اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے. پروفیسر صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہماری اسٹیٹ کا جو زیادہ فوکس ہے وہ سیکیورٹی پالیسیز کی طرف ہے بجائے اس کے کہ سوشل پالیسیز کی طرف ہو. اور صدف نے ایک بات کی تھی کہ ہماری برانڈنگ ہوئی ہوئی ہے ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. اس برانڈنگ کو ہم چینج کیسے کر سکتے ہیں, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.